آقا ولایت حسین جعفری، صوبائی نائب صدر مجلس والمسلمین صوبہ پنجاب، صوبائی ذمہ داران جو گفتگو کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ پابندی وقت کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ پالیسی سٹیٹمنٹ کے لیے انشاءاللہ قائد وحدت گفتگو فرمائیں گے۔ آپ یہاں پہ چونکہ ایک نمائندہ اجتماع ہے، اپنے علاقے کے، اپنے صوبے کے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کریں اور انشاءاللہ 5-7 منٹ میں اپنے گفتگو کو تمام فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! نہیں یار، اتنے حال میں بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی، جوانوں سے بھرا ہوا یہ حال ہے۔ نعرہ تکبیر! جب تک یہاں پوری آواز نہیں آئے گی یہ نعرہ لگواتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! ہے ہماری درسگاہ، حق قصیدہ راستہ، یہ درس کربلا کا ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ، سیدنا و مولانا طبیب نفسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اما بعد، قال المعصوم الشہادت باب من ابواب الجنہ یفتح اللہ لأولیاء خاصہ۔ بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم قائد شہید کے برسی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہ قائد شہید جس نے اپنی ساری عمر ملت کے لیے خدمت میں گزاری، شہید قائد کے لیے یہی کافی کہ امام رائل نے فرمایا من فرزند بسیار عزیز را دست دادم۔ امام خمینی نے فقط 2 ہی اشخاص کے بارے میں فرمایا کہ من فرزند عزیز را دست دادم۔ ایک شہید متحری کے بارے میں فرمایا، ایک شہید قائد کے بارے میں فرمایا۔ شہید قائد واقعاً فرزند خمینی تھے، فرزند راحل، فرزند امام راحل تھے۔ شہید قائد رحمۃ اللہ علیہ، مجھے وہ رات یاد ہے کہ جب آخری رات شب جمعہ ہم کوئٹہ میں تھے تو کوئٹہ میں ایک مسئلہ پیش آیا تھا، تو ہم نے فون کیا، اس وقت مدرسے میں تھے، کہا کہ کل صبح میں لاہور جا رہا ہوں، لاہور سے پھر میں اتمن کوئٹہ آؤں گا۔ لیکن جب ہم صبح اٹھے تو شہید قائد کی شہادت کی خبر سنی۔ آخری رات مجھے یاد ہے 34 سال پہلے بھی ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا، کہا کہ میں فوراً کوئٹہ، بار بار وہ آتے تھے، ہر مسئلے کے لیے آتے تھے۔ بلوچستان کے دور دراز علاقے میں شہید قائد جاتے تھے اور سفر میں تھے ہمیشہ۔ اسی لیے امام خمینی نے اچھی طرح جانا کہ میرا فرزند راستین تھا، نہ فقط یہ خمینی کا فرزند تھے بلکہ فرزند امام حسین تھے شہید قائد۔ دوسری جملہ جو فرمایا، ملت شریف پاکستان باید تفکر ان شہید را حفظ کند۔ ملت پاکستان سے خطاب فرمایا امام خمینی نے کہ شہید قائد نہ فقط ایک شخص ہے بلکہ ایک تفکر ہے، ایک فکر ہے۔ جس طرح کہ رہبر نے فرمایا سلیمانی ایک شخص نہیں تھے، سلیمانی ایک مکتب ہے۔ بزرگان جب جد و جہد کرتے، ان میں جب اخلاص کے بارے میں تو آغائے جہانگیر نے فرمایا واقعاً اخلاص، وہی اخلاص کی بدولت سے، اخلاصی کی وجہ سے شہید قائد نے وہ مقامات پا گئے جو کوئی نہ پا سکے۔ ملت شریف پاکستان باید تفکر ان شہید را حفظ کند۔ تفکر، شہید قائد ایک فکر رکھتے تھے اور اسی فکر کی وجہ سے آج 34 سال گزرنے کے باوجود پھر بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ شہید قائد نے اپنے مختصر دور میں پاکستان کے کونے کونے میں تمام شیعان کو یکجا کیا۔ شہید قائد نے زحمتیں برداشت کی اور بالآخر
جب دشمن نے دیکھا کہ یہ شہید رکنے والے نہیں تو سازش کے ذریعے، نقشے کے ذریعے، ہیلے کے ذریعے شہید قوم سے جدا کیا۔ بہرحال یہ دشمن کی بھول ہے کہ جو ہے شہید سے ہم سے چھین لیں گے، بلکہ ان کی تفکر زندہ ہے، ان کی فکر زندہ ہے، ان کی یاد زندہ ہے۔ بچہ بچہ انشاءاللہ اسی قائد شہید کے فکر کے اوپر چلتے ہوئے اپنے خدمات کو انجام دیں گے۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ وقت کی کمی ہے، بہرحال اس کے بارے میں جتنی بھی گفتگو کرے کم ہے۔ قائد شہید زندہ ہے۔ قائد شہید نے اپنی تمام توانائیوں کو اسی ملت کے لیے خرچ کیا، اور سب کے لیے یہ فرض ہے کہ ہر کوئی جو ہے اس شہید کو انشاءاللہ نہ بھولیں گے، نہ بلائیں گے، اور اپنا جو ہے ذمہ داری انشاءاللہ ہم انجام دیں گے۔ جس طرح کہ امام نے فرمایا کہ اس کی تفکر کو زندہ رکھے، انشاءاللہ ہم مرتے دم تک اس کی فکر کو زندہ رکھیں گے، اور جو ہے جب تک ہماری جانوں میں جان ہے انشاءاللہ اسی قائد شہید کے فکر کے اوپر ہم انشاءاللہ چلیں گے اور اپنا وظیفہ انجام دیں گے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ بعد میں انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی۔ بہرحال خدا انشاءاللہ تمام شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، اور شہداء کے لیے سورہ فاتحہ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ مع الصلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ پر محمد وعلی محمد بلندتر صلوات۔